اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اللہ بندے کے اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے پوری امت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور محبت کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کوئی شخص کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنے وسعت کے مطابق اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، جسمانی اور مالی جیسی بھی ضرورت ہو ہاتھ بٹائیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک شخص پریشان حال میں حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی پریشانیوں کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر فلاں آدمی کا قرض ہے اور میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا میں اس قرض خواہ سے بات کروں؟ اس نے عرض کیا، ضرور کیجیے۔ آپ نے جوتیاں پہنے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ تو اعتکاف میں ہے، کیا آپ بھول گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بھولا نہیں، البتہ میں نے اس روضے پاک والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس میں یہ کوشش 10 سال کی اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ جن لوگوں نے برصغیر میں اسلام پھیلانے کا کارنامہ انجام دیا ہے، ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک کسان دہلی میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اس کی زمین پر سلطان کے کارندے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اجمیر پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ سلطانی دہلی کے آدمی میری زمین سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سلطان کے پاس میری سفارش کر دیں تو میری زمین مجھ سے نہ چھینی جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مظلوم کی فریاد سن کر اجمیر سے دلی روانہ ہو گئے۔ ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضرت دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ حضرت، آپ نے کسی اطلاع کے بغیر سفر کے زحمت کیوں فرمائی؟ اگر کوئی ضرورت تھی تو مجھ خادم کو حکم دیا ہوتا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مصیبت زدہ کسان میرے پاس سلطان کے آدمیوں کے ظلم و جبر کی فریاد لے کر پہنچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مظلوم کو فریاد رسی کے لیے مجھے خود دہلی پہنچ کر سلطان سے اس کی سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ تو میں خود کیا اس کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال یعنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ کتنے ایسی مخلص ہے جو خاموش انداز میں غربا اور مساکین کا تعاون کرتے ہیں۔ ان کی مدد اور تعاون سے گاؤں اور علاقے میں بہت سے گھروں میں روشنی ہوتی ہے۔ انہی کی مدد سے چولیاں
جلتا ہے اور بے سہارے کو سہارا ملتا ہے۔ کتنے بیواؤں اور یتیموں کو ان سے کھانا میسر ہوتا ہے، اور کتنے محتاج بیمار ہوتے ہیں جن کے دوا علاج کا ان کے ذریعے انتظام ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے سخی اور فیاض تھے، اور کس قدر ان کا سینہ خدمت خلق سے معمور تھا۔ اپنوں نے زیادہ لوگ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں کہ اب ان کا سہارا ختم ہو گیا۔ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں رد ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اہل دوزخ سب بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس سے ایک جتنے گزرے گا تو ایک دوزخی کہے گا، اے فلاں، کیا تو مجھے جانتا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی، شربت یا دودھ وغیرہ پلایا تھا۔ اور انہی میں سے ایک کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ تو وہ اس پر وہ جنتی خدمت کے بدلے میں اللہ کے حضور اس خدمت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور اس طرح وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی خدمت بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے ذریعے مدد کی جائے، بلکہ آپ کو جس قدر طاقت ہو اور جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو اتنا ہی تعاون کرے، اور لوگوں کے دکھ درد کو مٹانے میں اپنے وسائل کو صرف کرے۔ اور اگر آپ کے پاس مالی تعاون کی طاقت نہ ہو تو کم از کم جانی اور بدنی تعاون کرے۔ کسی کا بوجھ اٹھا دے، کسی کو راستہ بتا دے، کسی کے کام میں ہاتھ بٹائے، یا کسی پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ کے لیے دعا کرے۔ سارے کام خدمت خلق میں شامل ہے، اور یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نجات کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔